بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے تعلیم کی اہمیت۔ آج کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوان نسل اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے دوری کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ابھی جو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں سب کو معلوم ہے۔ دیکھیے، اسی موضوع پر بات آج چلے گی، تعلیم کی اہمیت۔ اسلام کی خاصیت ہے، اس نے شروع سے ہی علم کے بارے میں میسج دیا بنسبت دوسرے مذاہب کے۔ اب مذہب کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل، اور ان دونوں کی بنیاد علم ہے۔ اور سب سے پہلے وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی دی گئی؟ اقرا، پڑھیے۔ ان چھوٹی چھوٹی 5 آیات میں تعلیم پر زور دیا گیا۔ کن چھوٹی چھوٹی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ 5 آیات میں 3 مرتبہ علم اور 2 مرتبہ پڑھنے کا اور 1 مرتبہ لکھنے کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی علم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور ایسے وقت میں تعلیم کی اہمیت دی گئی جب لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے پاس علم تھا، مگر اس کی شمع بجھا کر اندھیرے میں اپنا وجود کھو چکے تھے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور مسلمانوں کو آخری امت بنایا، اور امت کو باقی رہنے اور ترقی کرنے کے 2 بنیادی نظریے عطا کیا، نمبر 1 علم، نمبر 2 ایمان۔ انہی دونوں کی وجہ سے ترقی کر سکتا ہے انسان۔ گویا کہ 2 روشنی دی گئی، ایک اندر کی روشنی، دوسری باہر کی روشنی، اور دونوں کا بیک وقت موجود ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی غائب ہے، گویا کہ آپ صحیح راستے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو لوگ اہل علم ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ گویا کہ جو لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند نہیں ہے۔ ایمان اور علم جب ہوگا تو آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت آپ اللہ کے محبوب ہوں گے، اس وقت آپ امام بن سکتے ہیں، اس وقت آپ کی عزت کی جا سکتی ہے۔ کب؟ جب آپ ایمان والے ہوں گے اور اہل علم ہوں گے۔ اور ایمان والے ہیں، اہل علم نہیں ہیں، امامت نہیں ہو سکتی، کیونکہ 2 روشنی میں سے 1 روشنی آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے ترقی کا اصول مسلمانوں کو دیا تھا۔ جب تک مسلمان ایمان اور علم کے برادر رہے، دنیا کی امامت کے حقدار رہے۔ جب ان کے ہاتھ سے یہ روشنی گئی، ذلت اور خار سامنے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا مرد عورت پر فرض ہے، فرض قرار دیا گیا علم حاصل کرنا۔ اور اقوام متحدہ نے کہا علم حاصل کرنا حق ہے۔ حق چاہے لے چاہے نہ لے، فرض آپ نے چھوڑ دیا،
مواخذہ کیا جائے گا، باز پرسی کی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ آپ نے فرض کیوں چھوڑ دیا؟ اب آپ نے علم حاصل نہیں کیا، ایک فرض کو چھوڑ دیا، آپ سے باز پرسی کی جائے گی، سزا کی آپ مستحق ہوں گے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو، آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، کامل ایمان والا نہیں بنایا، آپ سے سوال کیا جائے گا بچے کے بارے میں کہ تم نے ایک فرض اس سے چھین لیا ہے، فرض کی طرف تم نے توجہ نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اس فرض کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ توجہ دیں گے تو کامل ایمان بھی ہوگا، علم بھی ہوگا، گناہ سے بچیں گے، حلال و حرام سے بچیں گے۔ ہماری بہنیں غیر محرم سے بات کرنا کیسا ہے، دوپٹہ سر پر نہ ہو تو کیسا ہے، عریان کے ساتھ رہیں گے تو کیسا ہے، فحش چیزیں دیکھیں گے تو کیسا ہے، اس کا علم ہوگا تب وہ جا کر عمل پیرا ہوں گی۔ اور علم کے لیے ذمہ دار اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی گھر کے گارجین اس کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا مواخذہ ہوگا بچوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کو اللہ کا مہمان قرار دیا، علم حاصل کرنے والے کو اللہ کا مسافر قرار دیا۔ علم سے انسان اپنی ذات، معاشرے، کائنات، پیدا کرنے والے شخص اور اس کے احکام کی پہچان ہوتی ہے۔ کس سے؟ علم سے۔ علم اتنی قیمتی دولت ہے کہ جنگ بدر میں جو قید ہو کر آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، ان کو معاوضہ کیا تھا چھوڑنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صحابی کو علم سکھاؤ اور اس کے بعد تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، پیسہ نہیں لیا جائے گا، پیسہ کے بدلے علم حاصل کرنا، یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ اور قرآن میں ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیں کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں۔ اسی کو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عید کا کپڑا نہ دلواؤ، اپنے بچوں کو نوکری کے قابل نہ بناؤ، وہ منظور ہے، لیکن اپنے بچے کو پکا اور سچا مسلمان ضرور بنا دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچے اور بچیوں کو پکا اور سچا مسلمان بنائیے، انشاءاللہ وہ بھی ہدایت سے رہے گا اور کل قیامت کے دن آپ سے بھی باز پرس نہیں کی جائے گی ایک فرض چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، آمین۔